محمد وعلى محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ناظرین، محفل ولایت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح سے گزشتہ پروگرام ہم خاص طور پر اپنے پچھلے پروگرام کے حوالے سے ذکر کریں تو ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے ذکر کیا جائے تو آپ ماشاءاللہ ہماری پوری لائیو ٹرانسمیشن فرام ہیوسٹن اسٹوڈیو سے دیکھ رہے ہیں، جو کہ ایوری ڈے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور اس میں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ہمارے گیسٹ اور ہماری ذاکرہ اہل بیت بھی موجود ہوتی ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے سائمہ عباس صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو سو مچ کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لے کے آئیں۔ میرے لیے بہت سعادت کی بات ہے اور فخر کی بات ہے کہ ماشاءاللہ میرے ساتھ ایوری ڈے یہاں پر ذاکرہ اہل بیت موجود ہوتی ہیں اور ہماری ماشاءاللہ سے اور بھی گیسٹ موجود ہوتی ہیں۔ تو یقینی طور پر ہم لوگ یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے ویورز اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس پروگرام میں کال بھی کریں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں چاہوں گی کہ ماہ رمضان کی فضیلت کے حوالے سے کچھ بات کریں تو۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس رب ذوالجلال کے لیے، اس بابرکت ذات کے لیے کہ جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ بے شک پروردگار عالم قرآن مجید میں سورہ قدر کے اندر ہمیں سورہ قدر میں پروردگار عالم شب قدر کی اہمیت کو واضح کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور پروردگار عالم یہ سمجھا رہا ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اچھا، اب ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ یہ شب قدر جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ شب قدر؟ کہ دیکھیے، پہلے شب قدر کی مقصد کو سمجھنا پڑے گا۔ پروردگار عالم نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ پروردگار عالم کے حکم سے تمام ملائکہ اور روح القدس تمام امور لے کر نازل ہوتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور مغرب سے لے کر صبح صادق تک سلامتی ہی سلامتی ہے، خیر ہی خیر ہے۔ تو اگر ہمیں شب قدر کو سمجھنا ہے تو پہلے اس مقصد کو سمجھیے کہ شب قدر کو ہر سال یہ تکرار پروردگار عالم نے رکھی۔ شب قدر کی اہمیت کو سمجھیے کہ رب ذوالجلال کا مقصد کیا تھا۔ کیوں؟ دیکھیں، جس وقت ہمیں شب قدر کا مقصد سمجھ میں آئے گا، اس کی اہمیت سمجھ میں آئے گی، اس صورت میں ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں شب قدر کی راتوں کو کس طرح سے گزارنا ہے، اور کیا کیا یہ شب قدر ہے کیا، اور اس میں کیا کیا اعمال ہمیں انجام دینے ہیں۔ اور ایک محاورہ بھی ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، کہ دیکھیے جب بیماری چھوٹی ہوتی ہے تو ایک گولی اس کا علاج کر لیتی ہے، لیکن اگر بیماری اس قدر بڑھ جائے تو پورا ہاتھ
کٹوا دینا پڑتا ہے, پورا ہاتھ کاٹنا پڑتا ہے. تو اسی اصول کا نام شب قدر ہے کہ دیکھیے جب انسان پہ پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں تو وہ نڈھال ہو جاتا ہے, بے حال ہو جاتا ہے, روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے. تو پورا سال رونے اور گڑ گڑانے سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ایک شب کے اندر وہ پروردگار عالم کے آگے رو لے اور گڑ گڑا لے. تو سب سے پہلی چیز کہ ہمیں اپنے پچھلے سال کا پورا جائزہ لینا پڑے گا. بہت کم مومن اور مومنہ ایسے ہوتے ہیں, بہت کم مومن یا مومنہ ملیں گے جنہیں پورا سال کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہوئے ہوں, کسی پریشانی میں گرفتار نہ ہوئے ہوں. تو بس اب سب سے پہلی چیز کہ اپنے ذہنوں میں شب قدر کے لیے یہ بٹھا لیجئے کہ شب قدر وہ رات ہے کہ جس رات میں ایک آفس ہے اور وہاں پر کام چل رہا ہے, ایک ایک مومن اور مومنہ کی فائل لائی جا رہی ہے اور پورے سال کی قسمت کا حال, پورے سال جو اس کے ساتھ پیش آنے والا ہے وہ اس فائل میں لکھا جا رہا ہے. کس کو بے روزگاری دینی ہے, کس کو اولاد کے مسئلے میں ڈالنا ہے, کس پریشانی میں مبتلا کرنا ہے, کس کی زندگی ہے, کس کی موت ہے. تمام فیصلے شب قدر کی اس رات میں رونما ہونے والے ہیں. تو بس یہ وہ رات ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر, کہ سلامتی ہی سلامتی ہے. کب؟ مغرب سے لے کر صبح صادق تک, یعنی صبح طلوع ہونے تک. تو بس یہ سوچ لیں کہ سب سے پہلی چیز کہ ہمیں مغرب سے لے کر صبح صادق تک ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہونا ہے, ایک لمحے کے لیے بھی ہماری آنکھ نہیں لگنی ہے, ہمیں بیدار رہنا ہے. ایک ایک لمحہ شب قدر کا قیمتی ہے, اسے ہم نے بہت احتیاط سے گزارنا ہے. اور بس ادھر رب ذوالجلال پورا سال کے لیے ہماری قسمت میں جو لکھ رہا ہے, ادھر ہم گڑ گڑائیں کہ رب ذوالجلال تو جو لکھ رہا ہے, اگر کوئی پریشانی اور مصیبت لکھ رہا ہے تو تو اسے ہٹا دے, اسے مٹا دے, تو یہ نہ دے. تو بس یقین جانیے تین چیزیں ایسی ہیں کہ معصومین امام معصوم فرماتے ہیں جو ہماری تقدیر کو بدل دیتی ہیں. سب سے پہلی چیز کیا ہے جو ہماری تقدیر بدل دیتی ہے, اور وہ ہے راہ خدا میں صدقہ دینا. اور آپ دیکھیے کہ کتنے لوگ عام دنوں میں صدقہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں راہ خدا میں, لیکن شب قدر کی رات میں کوئی صدقہ دیتا ہوا نظر نہیں آتا. امام معصوم فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہیں. کچھ سوری آپ کی بات جی مگر کچھ مومنین اور مومنات جیسا کہ تحفۃ المومن لکھی جاتی ہے یا دوسری کتابوں میں اس بات کو مینشن کر دیتے ہیں کہ آپ ضرور صدقہ نکالیں. تو اس مہینے کی راتوں میں کچھ مومنین اور مومنات ہو سکتا ہے صدقہ بھی نکالتے ہوں, جیسے غسل کی بات ہوتی ہے تو وہ غسل بھی یقینی طور پر کرتے ہوں. صحیح بات ہے, ہم سب کو تو نہیں کہہ سکتے, لیکن اس چیز کو جو ہے دیکھیں سب سے زیادہ پاورفل وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کی موت کو ٹال دے, جو انسان کی تقدیر کو بدل دے. تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی تقدیر کو بدلتی ہیں. امام معصوم فرما رہے ہیں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے راہ خدا میں صدقہ دینا. اور دیکھیے صدقے کی اتنی فضیلت ہے کہ جس طرح میں اسی پروگرام میں پہلے بھی بیان کر چکی ہوں کہ ہمارے چھٹے امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں نماز فجر کے بعد اور نماز مغرب کے بعد 2 وقت صدقہ نکالنا چاہیے. جو ہم نے نماز فجر پہ صدقہ نکالا وہ ہمیں نماز مغرب تک تمام بلائیات اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا, اور جو ہم نے مغرب پہ نکالا وہ اگلے دن فجر تک ہمیں تمام پریشانیوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھے گا. اور صدقہ اتنی پاورفل چیز ہے کہ جس کے لیے بس ایک بڑا لمبا واقعہ ہے لیکن اسے مختصراً بیان کر دوں تاکہ صدقے کی اہمیت پتہ چل جائے. کہ جس طرح سے حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ ایک مقام سے گزر رہے تھے اور دیکھا تھا کہ ایک گھر ہے شادی کا کہ جہاں شادی ہو رہی ہے. حضرت عیسیٰ نے یہ کہا تھا کہ کل اسی گھر میں جنازہ اٹھ رہا ہوگا, اور جب واپس آئے ہیں اگلے دن تو کسی صحابی نے آ کے انہیں خبر دی تھی کہ نبی اللہ دیکھیں اگر آپ نے جو بات کل جس گھر کے بارے میں کہی تھی کہ اس گھر میں جنازہ اٹھ رہا ہوگا, لیکن آج تو وہاں کوئی جنازے کے آثار نہیں ہے, خوشی کا گھر ہے.
دیکھیں اگر نبی کی بات غلط ہو جائے تو لوگ قیامت پہ کیسے اعتبار کریں گے؟ تو بس ایک مرتبہ آئے اس گھر کے اندر، کہا مجھے لے کر چلو، گھر پہنچے ہیں اور گھر پہنچ کر وہ جو صاحب خانہ تھے ان سے کہا کہ میں آپ کی بہو سے ملنا چاہتا ہوں، کہ جس کو آپ کل بیاہ کر گھر لائے ہیں۔ آئے اور آ کر انہوں نے کہا اس سے بڑی اور میری خوشی کی بات کیا ہوگی، اپنی بہو کے پاس لائے۔ اور ایک مرتبہ جب لے کر آئے ہیں اور آ کر کہا کہ کیا کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ کل تم نے کون سا ایسا عمل انجام دیا تھا، تو وہ دلہن یہ کہتی ہے کہ کل جب میں گھر آئی تو سب شادی کا ماحول تھا، سب مصروف ہوئے ہوئے تھے، میں جب کمرے میں بیٹھی تھی تو ایک فقیر کی صدا سنی اور بس میں نے سوچا کہ آج میرا اس گھر میں پہلا دن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی بس فیل ہو جائے۔ اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں، ہمارے پاس ایک کال ہے، ہم کال لیتے ہیں ساتھ۔ جی السلام علیکم، میرے خیال ان کی کال ڈراپ ہوگی۔ جی آپ کس ویورز آپ ہمیں دوبارہ سے کال کر سکتے ہیں، سمجھاؤ کہ ہم آپ کی کال نہیں لے سکے تو آپ مجھے دوبارہ ضرور کال کریں اس والے۔ جی تو ایک مرتبہ دلہن نے سوچا یہ بد فعل نہ ہو جائے، کہا کہ اے نبی اللہ میرے پاس 2 روٹیاں تھیں اور میں گئی اور کسی طرح چادر اوڑھ کے جا کے میں نے اس فقیر کو دے دی، لے کے چلا گیا۔ اب حضرت عیسیٰ نے جب چادر ہٹائی ہے تو کیا دیکھا کہ ایک سانپ ہے جو اپنے منہ میں دم کو لیے بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے دکھایا اپنے حواریوں کو کہ یہ اس کی جان لینے آیا تھا، لیکن صدقہ وہ چیز ہے جو موت کو ٹال دیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور امام معصوم فرماتے ہیں جو دوسری چیز ہے جو ہماری تقدیر کو بدل دیتی ہے، وہ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسروں کا خیال رکھنا، دوسروں کی مدد کرنا۔ اور یہ اتنا اہم ہے، یہ اتنا اہم ہے کہ دیکھیے ایک شخص تھا کہ جس کی عمر پروردگار عالم نے، جس کی عمر 15 سال امیری کے لکھے تھے اور باقی کے سال اس کے غریبی کے لکھے تھے، لیکن اس نے 15 سال اپنی زندگی جو اس کی امیری کی اسے ملی تھی اس نے اس طرح سے گزاری کہ مستحقین کا خیال رکھا، دوسروں کا خیال رکھا، غریبوں کی مدد کی، یتیموں کی مدد کری۔ تو اب باقی کی زندگی جو رب ذوالجلال نے اس کی غریبی کی لکھی تھی، وہ 15 سال کی امیری کی زندگی کی بدولت جو اتنا مستحقین کا اس نے خیال رکھا، دوسروں کی مدد کی، پروردگار عالم نے اس کی باقی زندگی بھی امیری کی لکھ دی۔ مطلب یہ اتنی اہم چیز ہے دوسروں کا خیال رکھنا اور صلہ رحمی کرنا، دوسروں کا خیال، رشتہ داروں کا خیال، صلہ رحمی۔ اور صلہ رحمی کے لیے بس ایک جملہ کہوں گی میں کہ دیکھیے صلہ رحمی وہ چیز ہے کہ اگر آپ نے قطع رحمی کی تو اس سے رزق کم اور عمر کم ہوتی ہے۔ اور یقین جانیے اگر کسی شخص کی، کسی مومن یا مومنہ کی زندگی میں پروردگار عالم نے 50 سال لکھے ہیں اور وہ صلہ رحمی رشتہ داروں کے حق کو ادا کر کے رہتا ہے، انہیں اپنے سے راضی رکھ کر رہتا ہے، تو رب ذوالجلال اس کی عمر کو 50 سال کی سے بڑھا کر 70 سال کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی قطع رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کے حق کو ادا نہیں کرتا، رشتہ داروں سے خلوص اور محبت سے نہیں پیش آتا اور قطع تعلق کر کے رکھتا ہے، انہیں ناراض کرتا ہے، تو اس کی عمر اگر 50 سال ہے تو اسے کم کر کے رب ذوالجلال 30 سال کر دیتا ہے۔ یعنی قطع صلہ رحمی انسان کی عمر کو بڑھا دیتی ہے۔ اور اتنی اہم چیز ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں بھائی چارگی ختم ہو رہی ہے اور یہ قطع رحمی کے سلسلے کو ختم کرنا پڑے گا۔ یہ سب سے پہلے انسان کی عمر پر، اس کی عمر کو گھٹاتی اور بڑھاتی ہے۔ اور اگلی چیز جو ہے، تیسری چیز امام معصوم نے فرمائی جو ہماری تقدیر بدل دیتی ہے، اور وہ ہے دعا۔ یہ دعا انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ بے شک۔ اور ایسے کتنے لمحات آتے ہیں جو آپ اپنی زندگی میں ایسی ایسی دعائیں کرتی ہیں جو بعض اوقات لمحات ہوتے ہیں، کہتے ہیں دعا کی قبولیت کے حوالے سے، کہ اس ٹائم پہ اکثریت میں ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز مانگے اس ٹائم پہ اور انسان کو فوراً مل جائے تو ہم لوگ فوراً کہتے ہیں کہ کاش میں نے اس ٹائم کچھ اور کہہ لیا ہوتا یا کچھ مانگ لیا ہوتا۔ تو یہ لمحات کے بارے میں ہم لوگ نہیں بتا سکتے۔ ہمارے پاس ایک کال ہے، کال لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سسٹر، کون ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ روبینہ۔ آپ ابھی وہ قرآن وہ کلیکٹ کر رہے ہیں؟ جی ضرور، بالکل قرآن کلیکٹ ہو رہے ہیں ابھی، اس کے بعد انشاءاللہ میں اس کو بھی بتاؤں گی۔ آپ بتائیں کسی کا نام لکھوائیں گی؟ میرا نام نسرین ہے، نیو یارک سے کال کر رہی ہوں۔ جی نسرین۔ اور مجھے جیسے اپنے والدین کے لیے
جیسے ان کے ثواب کی خاطر نا. اوکے نہیں ایکچولی یہ والا یقینی طور پر ان کو بھی ثواب اس کا ملے گا، مگر ہم لوگوں نے جو سیکشن سٹارٹ کیا تھا اس میں یہ تھا کہ محفل قرآن میں حوالے سے کہ اس سیگمنٹ میں ہم لوگوں نے جو سٹارٹ کیا اس میں کہ آپ کو پہلی رمضان سے لے کے 29 رمضان تک یہ پورا قرآن ختم کرنا ہے. ایوری ڈے ایک سپارہ پڑھتے ہیں ہم لوگ. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ 29 رمضان یہ اپنا پورا قرآن ختم کر دیں گے تو انشاءاللہ ہم حضور امام زمانہ سلام اللہ علیہ کی حضور میں ہدیہ کریں گے. تو اس نیت کے ساتھ ہم لوگ یہ جو ان سے قرآن کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور یقینی طور پر ان کو تو ہدیہ کریں، اس کا ثواب آپ کو بھی، آپ کے والدین کو بھی، جن جن کے لیے بھی آپ دعا کروائیں گی 29 کو انشاءاللہ آپ ہمیں کال کریں، اور تمام مرحومین کے نام بھی دے سکتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا ہو سکتی ہے اس دن. صحیح، تو میں 29 تک کمپلیٹ کر لوں. انشاءاللہ آپ جس کو بتا سکتی ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتا سکتی ہیں، تو انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو بھی ہے اور یقینی طور پر ہمیں بھی ملے گا. اور اگر مطلب جیسے کسی دن 2 پڑھ لیے جی، اگر آپ کو کیچ اپ کرنا ہے، لائک اگر آپ کیونکہ آپ ماشاءاللہ اتنے روزے گزر چکے ہیں، 16 روزے گزر چکے ہیں، تو اب آپ کے لیے مشکل ہے کہ آپ ایک دن میں کتنے سپارے پڑھیں گی، مگر یہ اتنا مشکل نہیں ہے. لائک اگر آپ اس کو 2 کر لیں کہ ایک دن میں 2 سپارے پڑھتی جاؤں گی تو انشاءاللہ 29 تک آپ ختم کر لیں گے اپنا قرآن. ٹھیک ہے، اوکے، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ. اس قرآن کے حوالے سے مجھے ایک اور چیز یاد آئی جی ضرور. کہ اگر انسان کی بہت سخت سے سخت حاجت کیوں نہ ہو اور جو پوری نہ ہو رہی ہو، ابھی دعا کے حوالے سے چل رہی تھی نا بات، جی اور ایک قرآن کا بھی ہے، تو دونوں چیزیں مل گئیں کہ اگر کوئی 100 آیات قرآن میں کہیں سے بھی پڑھ لے، 100 آیات، اور اس کے بعد جو ہے 7 مرتبہ یا ربی کہہ کر جو دعا مانگے، اس کی بہت سخت سے سخت حاجت فوراً پوری ہو جائے گی. تو بس اس عمل کو عام دنوں میں بھی کیجئے گا، اور شب قدر کی راتوں میں اب جیسے یہ قرآن چل رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، تو یقینی طور پر ہم سب شب قدر کی راتوں میں ضرور قرآن پڑھیں گے. پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ میں پروگرام میں آپ کو دوبارہ کہتے رہوں گی کہ بتاتی رہوں کہ آپ شب قدر کے اعمال کے حوالے سے لوگوں کو، ویورز کو زیادہ سے زیادہ بتائیں اور زیادہ سے زیادہ تاکید کریں. ویورز ہم آپ کے ساتھ محفل قرآن کے حوالے سے لسٹ چھوٹی سی ہے، اس کو شیئر کرنا چاہیں گے، جس میں ماشاءاللہ سے ابھی تک ہمارے کافی ممبر اس میں شامل ہو چکے ہیں. میں ان کو اپڈیٹ کر دوں، اگر کسی کا نام مسنگ ہو یا کسی نے اور نام لکھوانا ہو تو یقینی طور پر آپ مجھے میرے پروگرام میں کال کر سکتے ہیں. جواد بخاری نیو جرسی سے، بطول بخاری نیو جرسی سے، سولت علی ڈیلس سے، صدف نقوی ورجینیا، جمال فاطمہ مشیگن سے، زامن بخاری، رباب بخاری نیو جرسی سے، نصرت عابدہ نقوی ہیوسٹن سے، ماشاءاللہ 2 قرآن انہوں نے ہدیہ کیے ابھی تک، اور صفیہ عابدین ہیوسٹن سے، فصیحہ جعفری ہیوسٹن سے، کرن نقوی ہیوسٹن سے، کنیز زینب شکاگو سے، شاہدہ شاہ لاس اینجلس سے، سکینہ اقبال مشیگن سے، شمیم زیدی مشیگن سے، کنیز فاطمہ کیلیفورنیا سے، مسرت فاطمہ نیو یارک سے، عصمت واسطی مائنسوڈا سے، سیدہ رباب عباس کیلیفورنیا سے، سید سادات النساء کیلیفورنیا سے، اور میرے پاس ایک کال ہے، یقینی طور پر میں اس کو لے لوں سوری آئی ڈراپ یور کال. اور سیدہ سادات النساء کیلیفورنیا سے، سیدہ ساجدہ کلیم فلوریڈا سے، اور زہرا کینیڈا سے، تہمینہ عابدی ڈینمار سے، مسز رضوان نقوی لاہور پاکستان سے، زہرا نقوی سین انٹونیو سے، ساجدہ بخاری نیو جرسی سے، تبسم بخاری نیو جرسی سے، شمسہ بخاری نیو یارک سے، معین بخاری نیو یارک سے، ہما جعفری ہیوسٹن سے، ساجدہ نقوی لفکن سے، زاہدہ نقوی مسز حسین ورجینیا سے، عذرا واسطی، صبا شیخ، ہما حسن، نازیہ عمران، رضا مختار نازی، شہزاد بھائی کمیل، پکیزہ محسن، رانا بطول، نیلم اسد، آصفہ بطول، مسرت زیدی، مسرت زہرا ہیوسٹن سے، اور سیمی آغا ماشاءاللہ سے ذاکرہ اہل بیت ہیں ہماری یہاں پر ہیوسٹن سے، وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور مسز عباس مزوری سے، اور نسرین نیو یارک سے ماشاءاللہ سے ہمارے ساتھ شامل ہو گئی ہیں. اور اسی دعا کے ساتھ کہ زیادہ سے زیادہ ویورز، آپ کے لیے لیمٹس نہیں ہے، جس طرح ہم لوگوں نے بتایا تھا کہ اگر آپ نے ایک قرآن ختم کیا ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، یقینی طور پر آپ اور بھی قرآن ختم کر کے ہمارے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. اور امید کرتے ہیں کہ آج ہماری لسٹ یقینی طور پر 60 تک تو پہنچ جائے گی. ہمارے 10 ویورز اور ہمیں چاہیے جو اس محفل قرآن کا حصہ بنے، اور اسی امید کے ساتھ ویورز کہ آپ ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ کال کریں. اگر آپ ہماری ریپیٹ ٹرانسمیشن بھی دیکھتے ہیں تو اس میں ہمارا نمبر ہے 832-476
832-476-6253. دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں آپ کے لیے 832-476-6253. آپ اس پر کسی بھی ٹائم مجھے کال کر سکتے ہیں اور اپنا نام اس محفل قرآن میں ضرور لکھا سکتے ہیں. جس طرح کہ ابھی آپ کو بتایا گیا کہ امام زمانہ کے ظہور میں ہدیہ کیا جا رہا ہے، اور یقینی طور پر کل ہماری گفتگو پروٹیسٹ کے حوالے سے رہی. اس ماہ مبارک رمضان میں جو ایونٹس اپ کمنگ ایونٹس ہیں، خاص طور پر شہادت امام علی علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے اس کے بارے میں گفتگو کی، اور ویورز کو زیادہ سے زیادہ بتایا ہے کہ اس پروٹیسٹ کی اہمیت. اور یقینی طور پر میں اس کے بعد آپ سے ہی بی بی زینب کی فضیلت کے حوالے سے اور پروٹیسٹ جو احتجاج ہم لوگ کرتے ہیں اس کے حوالے سے گفتگو کروں گی. کچھ میرے پاس اناؤنسمنٹ ہے، تو انشاءاللہ دعا اور جتنے ہی آپ کے جو ویورز کو مال بتا رہی ہیں میں چاہتی ہوں اس پہ زیادہ سے زیادہ بی بی کے حوالے سے کچھ ہمیں بتائیں. ویورز سے پہلے ہم اپنی کچھ اناؤنسمنٹس ہیں جو میں ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں، جس میں سالانہ جلوس شہادت امام علی علیہ السلام ہیوسٹن میں 28 جولائی کو برآمد ہوگا. اور یہ جلوس کا سلسلہ ماشاءاللہ کئی سالوں سے جاری ہے، اور ماشاءاللہ سے ہمارے درِ عباس کے منتظمین اس میں شامل ہوتے ہیں. اور جس بھی ویور کو خاص طور پہ اگر آپ ہیوسٹن میں رہتے ہیں تو آپ کو انفارمیشن چاہیے تو آپ ضرور بردر اسد شاہ کو کال کر لیں، یا درِ عباس کے کسی بھی ممبر کے ساتھ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، یا پھر ہم اسٹوڈیو میں کال کر کے ہمارے اس پروگرام کے بعد بھی انفارمیشن لے سکتے ہیں. اور اس جلوس میں خصوصی طور پر جس طرح ابھی ہم لوگوں نے آپ کو بتایا تھا کہ پروٹیسٹ کے سلسلے جاری ہیں، جو کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی کے روزے پر یہ جو اٹیک کیا ہے یزیدیوں نے، اس حوالے سے جو پروٹیسٹ نکالے جا رہے ہیں اس میں ماشاءاللہ پاکستان میں جگہ جگہ پر پارا چنارا ہے، کراچی ہے، لاہور ہے، اس طرح دوسرے چھوٹے چھوٹے کئی شہروں میں اس کے بارے میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں اور پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے. اور ایک دفعہ پھر سے قوم کو اٹھایا جا رہا ہے کہ جو ظلم ہمارے اپنی جانوں پر ہو رہے تھے اس کو ہم کس طرح برداشت کر رہے تھے، مگر یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کے آواز کے لیے ہم لوگ کو آواز اس سے بھی کہیں زیادہ بلند اٹھانی پڑے گی. تو امید کرتے ہیں کہ جو یہ جلوس ہے اس میں پروٹیسٹ کا بھی سلسلہ جاری ہے، یقینی طور پر آپ اس میں بھی شرکت کریں گے. اسی طرح شکاگو میں بھی جلوس ہے، اور یہ سیم ڈے پہ ہے، 28 جولائی سنڈے کو ہی وہاں پر جلوس برآمد ہو رہا ہے. اور شکاگو کے لوگوں سے بھی التماس کرتے ہیں کہ یقینی طور پر اس جلوس میں بھی شرکت کریں، اور امید کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی کوئی پروٹیسٹ کا سلسلہ وہاں جاری کیا ہوگا. اگر آپ کے پاس اس بارے میں تھوڑی سی بھی اپڈیٹس ہوں تو یقینی طور پر شکاگو کے ویورز ہمیں کال کر کے اپڈیٹ کر سکتے ہیں اگر کل یا پرسوں میں کوئی پروٹیسٹ آلریڈی آرگنائز ہو چکا ہے. اور اسی کے ساتھ ہمارے پاس تھرڈ جو اناؤنسمنٹ ہے، جمعۃ الوداع میں یوم القدس کی ریلی جو نکالی جاتی ہے، یہ سالانہ کئی سالوں سے یہ بھی سلسلہ جاری ہے. اور یہاں پر بھی شیعہ تمام اہل تشیعوں کو فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی یونٹی کو شو کریں اور اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ان پروٹیسٹ میں شامل ہوں. اور اس کے ساتھ ہمارے پاس جو ایک اور اعلان ہے جو کہ 16 اگست جنت البقیع 8 شوال کے حوالے سے ہے. اور جنت البقیع کے پروٹیسٹ کے لیے کہیں کیونکہ ہم لوگ خود بھی اس میں شریک ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے پہلے کچھ یہ سلسلہ تھا کہ اس میں تھوڑے سے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ہمارے پاس ایک کال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ساجد بخاری بول رہا ہوں نیو جرسی سے. جی بردر کیسے ہیں؟ تو ابھی میں سن رہا تھا نام میرا اور میری وائف کا نام، تو آپ نے میرا نام غلط لکھا ہوا ہے، ساجد کی بجائے آپ نے ساجدہ بخاری لکھا ہوا ہے. سوری اگر آپ کا نام اوکے ساجد بخاری نا؟ اوکے میں ابھی ٹھیک کر دیتی ہوں، بہت شکریہ. ساجد بخاری اور تبسم بخاری. تبسم میری بھی وائف ہے. اوکے ساجد بخاری اور تبسم بخاری، ابھی میں نے آپ کا نام لیا. صحیح ہے؟ ٹھیک ہے بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. تھینک یو. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. سوری اسی لیے میں دوبارہ ریپیٹ کرتی رہتی ہوں ایوری ڈے کہ اگر میرے سے کہیں لکھنے میں یا پروننسیشن میں غلطی ہو جائے تو یقینی طور پر ہمارے ویورز ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، اور اس سے مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ سے لوگ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں اور اپنے پروگرام کو اپڈیٹ بھی رکھتے ہیں. اور ویورز اس کا یہ بتاتے چلے کہ اس میں ٹائمنگ میں کچھ تھوڑی چینجنگ ہے، کیونکہ یہ پہلے ہمارا ٹائم 2 گھنٹے ہوتا تھا ہمارے پاس 1.5 گھنٹہ. اب آج کل ہم لوگ کو یہ پروگرام جو ہوتا ہے 45 منٹس میں یا 1 گھنٹے کے اندر ختم کرنا ہوتا ہے. تو یقینی طور پر ابھی ہم لوگ 4تھ اناؤنسمنٹ کے حوالے سے جنت البقیع کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو جنت البقیع کا پروٹیسٹ ہے، اور ماشاءاللہ سے اس میں پہلے جس طرح میں نے بتایا شروع میں کچھ فیملیز ہمارے ساتھ شامل تھیں اور کچھ لوگ شامل تھے. ہمارے پاس پھر سے کال ہے. جی السلام علیکم.
हेलो जी अस्सलाम वालेकुम brother. दिक्कत है क्या क्यों नहीं ओके व्यूअर्स जो भी कॉल करें प्लीज़ हमें फ़ोन से सुने और अपनी टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ आहिस्ता कर दें. तो जिस तरह से अभी हमने बताया कि जन्नतुल बकी के हवाले से पहले हमारे साथ थोड़ी सी फैमिली शामिल होती थी और अब माशाल्लाह करते करते काफ़ी फैमिलीज़ और काफ़ी लोग हमारे साथ इसमें शामिल होना शुरू हो गए हैं. कहीं 100 या 10 या 15 की थी, अब 100 में चली गई है. और इंशाल्लाह इस प्रोटेस्ट में जो अपकमिंग प्रोटेस्ट है इसमें इनकी तादाद हज़ारों में जाएगी इंशाल्लाह. तो जो कि 8 शवाल को सालाना प्रोटेस्ट है, तो उम्मीद करते हैं कि इसमें भी तमाम मोमिनीन और मोमिनात शामिल होंगे और ऐसा कामयाब हो ये प्रोटेस्ट कि हमारी शहजादी का रोज़ा बन जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह. और ये यकीनी तौर पर एक मासूमीन के छोटी सी जितने, कोशिश हाँ, है छोटी कि आप सी अगर कोशिश मिलके है। वही एक एक बंदा करते हुए भी आवाज़ सही बात। उठाएगा तो इंशाल्लाह कभी तो हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी जो और हमारी इस पे जिम्मेदारियों से असर हमें अदा करना है. यकीनी तौर पर. और व्यूअर्स आपको अब जो सबसे पहले एक प्रोटेस्ट आ रहा है उसके हवाले से ज़रूर बताना चाहूँगी, उसके बारे में शेयर करना चाहूँगी क्योंकि कमिंग फ्राइडे को है. मैं इस हवाले से ही बात करना चाह रही थी थोड़ी देर पहले कि हम लोग इस फ्राइडे के इवेंट के हवाले से कुछ बात करते हैं. हमारे पास एक कॉल है. जी अस्सलाम वालेकुम. welcome Sister Kiran. जी. First of all, I think your phone is not working. मैं आपको बताना चाहता हूँ you have till 6:30 p.m. 6:30. और आपके पास टाइम जो है प्रोग्राम का 6:30 तक है और I just got a confirmation from ओके यू गॉट इट बिकॉज फ्यू मिनट्स मेरी आबरू से सिस्टर आबरू से बात हो रही थी तो उन लोगों ने हमें लाइक 45 मिनट्स का टाइम दिया था. सो दैट्स व्हाई आई वाज that's been taken care and it's till 6:30. Okay, 6:30. I mean आप अपना प्रोग्राम नॉर्मल जैसे करती हैं वैसे सही करें. ओके And second, I think announcement आप already कर रही हैं और जी. I just wanted to like you know कि कल का protest का जो है I mean 4 से 6 ह्यूस्टन के अंदर जी जरूर. और ये सेम वहीं पे होता है जहाँ पे जन्नतुल बकी का प्रोटेस्ट होता है सऊदी कॉन्सुलेट every के year. सामने. So जी in front of Saudi consulate जी West Hammer के ऊपर है which is close to Hillcraft. Hillcraft से if you go towards Chimney Rock, so you can't miss it. It's right on West Hammer. So इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम जितने भी यहाँ पे सेंटर्स हैं और सबको हम कांटेक्ट कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं तो जी. ताकि लोग बड़ी तादाद में आए. जितने ज़्यादा लोग आएंगे it can impact more. इंशाल्लाह तो आप भी प्लीज 2 दफा इसको दोबारा रिपीट करिए. इंशाल्लाह, कुछ लोग हो सकता है बाद में आपको ज्वाइन करें. जी जरूर. मैं तो I mean people can call us at the same number जो कि आपका स्टूडियो का नंबर है. इस पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. जी Even after the program, अगर program live ना भी हो तो 8324766253. Thank you very much. थैंक अगर यू. आपको कुछ कोई और क्वेश्चन पूछना है तो you can go and ask me now. अगर आप मुझे इसकी फिजिकल एड्रेस वो टेक्स्ट कर दें या बता दें क्योंकि कई हमारे कॉलर्स को शायद सऊदी कॉन्सुलेट के बारे में भी नहीं मालूम था. Okay, it's 5718 5718. अगर आप लिख लें जी जी मैं लिख रही हूँ. बोले 5718 West Hammer Road, वेस्ट हैमर रोड Houston, Texas. ह्यूस्टन टेक्सास. And it's, I mean, I think अगर वो इतना ही टाइप करेंगे तो I mean they should get it. ओके लेट मी ट्राई. ओके इंशाल्लाह. और कुछ कहना चाहेंगे बता सकते. I think that's about it. बाकी जो कि जो यौम-ए-कुद्स की जो प्रोटेस्ट है वो गैलरी में होता है. ओके And West Hammer and St. Politri, if I'm not wrong, it's right on the corner over there. And Houston के अंदर और बाकी जगहों पे जहाँ पे भी होता है, I'm sure कि लोग उन जगहों से वाकिफ होंगे. जी So जरूर. मज़ीद information के लिए like you know they can call us later on and और मैं also ये भी चाहूँगा कि लोग अगर उसके पास कुछ और information है किसी दूसरे शहर के अंदर अगर कोई protest organize किया गया है तो वो भी कॉल करके तो हमें information दे सकते हैं और ताकि बाकी लोगों तक भी information पहुँचे. और दूसरा आपको I don't know if you got that, मैंने आपको email किया था जी, जी, मेरे पास कनाडा email के अंदर protest का जी जी. जो सैटरडे के रोज है तो प्लीज कनाडा व्यूअर्स को जरूर बता दें. ओके लेट मी सी. आपको यू हैव द इंफॉर्मेशन राइट. राइट मेरे पास कनाडा की तो शोर है मेरे पास. सॉरी शिकागो की शोर है. अभी मैंने कनाडा की देखी नहीं है. लेट मी सी इट अगेन. इंशाल्लाह मैं देख के बताती हूँ व्यूअर्स को इस बारे में भी. ठीक है. ओके थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया. खुदा हाफिज़. और जिस तरह से व्यूअर ये थे माशाल्लाह हमारे साथ ब्रदर आसिम नकवी महफिल वलायत के होस्ट
اور وہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آج کل کی کرنٹ سچویشن کے حوالے سے، جتنے بھی جلوس آرگنائز ہو رہے ہیں، جتنی بھی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، جتنے بھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے. اور جس طرح انہوں نے بتایا اس طرح میں بھی آپ سے کہنا یہی چاہوں گی کہ یقینی طور پر اگر آپ کے پاس اس کے بارے میں تھوڑی سی بھی انفارمیشن ہے کہ کہیں اور بھی پروٹیسٹ ہو رہا ہے، جو میں نے ابھی اناؤنسمنٹس کی ہیں اس حوالے سے اگر کسی اور شہر کی بھی اپڈیٹ ہے تو یقینی طور پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہم اس ٹیکنالوجی کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور جس طرح کہ اب نے بتایا تھا کہ میڈیا کا دور ہے اور ہم لوگ یہ اپنے شیعوں کی خبریں خاص سیٹلائٹ کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں، اس میڈیا کے تھرو پہنچا سکتے ہیں. اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے جس طرح میں نے ابھی بتایا پروٹیسٹ کے حوالے سے بات شروع کرنے لگے تھے، یہ جو اپ کمنگ پروٹیسٹ ہے 4 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک، اور یہ فرائیڈے کا دن ہے. ظاہری ہے جس طرح آپ جانتی ہیں کہ یہاں کی زندگی کتنی مصروف ہے اور آپ لوگ کی جابس ہیں اور آپ لوگ کا اسکول ہے، ایسی کوئی سچویشن ہو جاتی ہے تو آپ کا کیا خیال بنتا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم ان ویورز کو کیا کرنا چاہیے، ہمارے لیے اس کی کتنی اہمیت ہے؟ بی بی زینب سلام اللہ ہے کہ ہم اپنے ساری چیزیں چھوڑ کر اور جناب زینب کی محبت میں جاتے ہیں 10-15 دن کے لیے بی بی کے روزے کی زیارت روزے کے لیے جاتے ہیں. اور وہ اتنی کیا کہنا چاہیے کہ جناب زینب کے لیے تو زبان لفظوں کا لفظ بھی ساتھ نہیں دیتے کہ شہزادی کا وہ مقام اور وہ مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اگر ان کی ہم فضیلت کو بیان کرنے بیٹھے تو لفظ کم پڑیں گے. کہ ہماری شہزادی کے جن سے جو حاجت مانگو، اور اتنے کیا کہنا چاہیے کہ آج جو ہم یہ دین برقرار ہے، یہ روزے رکھے جا رہے ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، سب شہزادی زینب کی وجہ سے. کہ اگر امام حسین نے اپنے خون سے دین کو بچایا ہے شہید ہو کر، تو جناب زینب نے اپنی چادر اپنے خطبات کے ذریعے سے اس دین کو بچایا ہے. اور واقعہ کربلا کے بعد ہمارے مولا سید سجاد اور جناب زینب نے آ کر اس طرح سے دین کو پھیلایا ہے، بڑھایا ہے. تو آج ہم سب کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنی شہزادی کے اس حق کو، ان کی محبت جو ہم سے کرتی ہیں، ہم اپنی محبت کا ثبوت دیں. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم آگے بڑھ کر حصہ لیں. اور یہ ماہ رمضان المبارک ہے اور کل جمعے کا دن. یقینی طور پر جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ ماہ رمضان مبارک میں یہ گھڑیاں ہم لوگ کو یقینی طور پر تمام ویورز کا اتنی گرمی میں جانا اور وہاں پر کھڑے ہونا اور پروٹیسٹ اور لبیک یا زینب کی آواز بلند کرنا، اس کے لیے جزا کتنی بلند مقام پر ہوگی تو ہم لوگ تو اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اور ہمارے پاس ایک کال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، میں دہلی سے حیدری آنٹی بول رہی ہوں. جی حیدری آنٹی کیسے آپ سے گزارش ہے جی جی کہ ذرا مظہر عباس کو آج ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، آج سرجری ہے آج، تو اس کے لیے نا آپ ذرا دعا کریں، 2-3 بار دعا کریں. انشاءاللہ التجا کر رہے ہیں آپ سے. بیچارہ ہے نا آئی سی یو میں تھا کل سے، آج اس کے سر کا آپریشن ہو رہا ہے. مظہر عباس نام ہے اس کا. مظہر عباس جی ضرور. ایک انسان ہے، بہت اچھا انسان ہے، خیر و خیرات، امام کا ماننے والا، ہر ایک ہیلپ کرنے والا. تو اللہ اس کو صحت عمر دے. اللہ آمین. انشاءاللہ ہم ضرور ابھی ان کے لیے دعا کرواتے ہیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ ضرور ان کے لیے اما یجیبو پڑھیں تو ہم لوگ ابھی ان کے لیے دعا کرواتے ہیں. تھینک یو. شکریہ بہت بہت آپ کا. بہت شکریہ. دیکھ رہی ہوں جی میں کل وہاں سے کیلیفورنیا سے ادھر آئی ڈیلس میں. اچھا. تو یہ خبر سنی تو میں بولی چلو انتظار کر رہی تھی آپ کا. اچھا میری پوری قرآن ہو گئی ہے کرن. اچھا ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ. ہو گئی ہے. آپ کے لیے صلوات پڑھتے ہیں ہم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجو. یقینی طور پر بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ آتی آنٹی. اور حیدری آنٹی نے جس طرح ابھی کال کی ہے اور دعائیں صحت کے لیے کہا ہے تو میں یقینی طور پر آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں اور اما یجیبو کا ورد کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجو اجمعین. میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. 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 اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. انہوں نے جن کا نام لیا پروردگار مظہر عباس، اللہ میں ان کو
مولا سید سجاد کے جن کا بھی ذکر ہوا تھا، ان کے صدقے میں ان کو صحت کاملہ عطا کرے، اور کل مومنین و مومنات میں اس ماہ رمضان المبارک، کتنا بڑا ماہ رمضان المبارک ہے، شب قدر کی راتیں شروع ہونے والی ہیں، پروردگار دنیا میں جہاں جہاں مومنین و مومنات، جہاں جہاں جو کوئی بھی بیمار ہے، پروردگار عالم مولا سید سجاد کے صدقے میں اس کی بیماری کو دور کرے، اسے صحت کلی عطا کرے۔ اللہ آمین۔ اور جس طرح سے پروگرام کے درمیان میں ہی ذکر آ گیا، یوزلی ہم یہ کرتے ہیں کہ بالکل اینڈ پہ سب مومنین اور مومنات کے لیے دعا کرواتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ ایک دم سے کیوں میں آیا کہ ہم لوگ ضرور یقینی طور پر ان کے لیے ابھی دعائیں صحت کے لیے کریں۔ اور میرے پاس ایک اور ٹیکسٹ آیا اسی حوالے سے کہ ہماری ذاکرہ اہل بیت شہین ہیں اور شہین رضوی صاحبہ ہیں، ہمارے پروگرام میں بھی آ چکی ہیں، ان کے بردر کی، ان کے بھائی کی وفات ہوئی ہے پاکستان میں یا انڈیا میں ہے، آئی تھنک سو۔ تو ان کے لیے سورہ فاتحہ کی درخواست کی ہے اور نماز وحشت کی درخواست کی ہے انہوں نے۔ اور ہو پاسڈ اوے دس مارننگ، سید ناصر علی سبط حسن رضوی، سید ناصر علی سبط حسن رضوی، ان کے لیے درخواست ہے کہ آپ سے کہ آپ نماز وحشت پڑھیں، اور ان کے لیے سورہ فاتحہ کی درخواست بھی ہے۔ تو ہم یقینی طور پر ان کے لیے سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اور مرحوم کے خدا تعالیٰ درجات کو بلند کرے، اور جس مہینے میں انہوں نے وفات پائی ہے یقینی طور پر بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، تو انشاءاللہ اسی کے صدقے میں ان سب تمام مومنین اور مومنات جو ہم کے سن رہے ہیں اور سن رہے ہیں، ان کے مرحومین کے لیے بھی دعائے مغفرت ہے کہ خدا تعالیٰ ان کے بھی مرحومین کے درجات کو بلند کرے۔ ابھی جس طرح سے ابھی ہم لوگوں نے اپنی گفتگو کی اس پروٹیسٹ کے حوالے سے، جس طرح بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں بھی ہم ذکر کر رہے تھے، ان کے رتبے اور مقام کے حوالے سے، اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے ویورز اس پر لبیک یا زینب کی آواز ضرور بلند کریں گے۔ اور اس پروٹیسٹ کے حوالے سے اگر کوئی ہماری یوتھ نے یا کسی بھی نے بھی اپنے گھر پہ تیاری کی ہے اور خود کو آمادہ کیا ہے کہ ہم جس طرح سسٹر ہما نے ہمیں کل اس کے اس پروٹیسٹ کے حوالے سے کہ ہم اپنے سروں پر کفن باندھ کر نکلیں کہ ہم لوگ آمادہ ہیں ظہور امام میں، اگر ہماری جان بھی جائے تو ہم لوگ اس سے گریز نہیں کریں گے۔ اور یہ وقت ہے ہمارے پاس، ٹائم یہی ہے کہ بالکل لبیک یا امام زمانہ کی ہم لوگ آوازیں بلند کرتے رہتے ہیں، لبیک یا حسین کی آواز بلند کرتے رہتے ہیں، اور جب امتحان کا وقت آیا ہے تو یہی ٹائم ہے، کیونکہ جب ہم لوگ اپنی مثالیں تمام ہسٹری سے سیکھتے ہیں کہ ہسٹری میں کیا ہوا تھا، اور ابھی وقتی طور پر دیکھا جائے تو اس دور میں بھی یہی ہوا تھا کہ مولا کے چاہنے والے بہت تھے جنہوں نے خط لکھ کر مولا امام حسین علیہ السلام کو بلایا تھا، اور وہ جب بیعت کا وقت آیا تھا اور یزیدی قوتیں ان کے سامنے آئی تھیں، اور کس طرح سے لوگ ڈر کے کبھی مال کے عوض خود کو بیچ کر، کبھی اپنی فیملی کا ایکسکیوز کر کر بھاگ گئے تھے، اور جن میں سے صرف اور صرف 72 شہداء رہ گئے تھے، اور خدا نہ خواستہ ایسے حالات نہ ہوں کہ ہم لوگ بھی اس زمانی دعوے دار تو بہت تھے، بہت زیادہ تھے۔ لیکن آپ ایک کتاب ہے مدینہ تا کربلا، اس کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، کہ اس کے اندر یہ ملتا ہے ہمیں کہ ہمارے مولا حسین نے جب مدینے سے کربلا کا سفر اختیار کیا ہے تو کتنے کم رہ گئے تھے، اور مولا سب کو بتا رہے تھے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو محروم رہ گئے تھے، جو امام کو نہ پہچان سکے تھے اور اپنی ذمہ داری کو، اپنے حق کو نہیں ادا کر پائے، مولا کے حق کو، تو کہیں خدا نہ خواستہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ تو ہمیں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، یہ ہمارے مولا سے، ہماری شہزادی سے ہماری محبت کا ثبوت ہے۔ اور جس طرح سے ابھی ہم لوگوں نے بتایا کہ یہ ویسٹ ہیمر پر، جس طرح ہم لوگ گزشتہ پروگرام اپنے ویسٹ ہیمر پر خاص طور پر جنت البقیع کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ لوگ جنت البقیع کے لیے جہاں پر پروٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں سعودی قونصلیٹ کے سامنے، یہ یقینی طور پر پروٹیسٹ وہاں پر ہی ہو رہا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ لوگ اس بات کو اور یقین مانیں، اگر امام زمانہ کا ظہور ہو جاتا ہے، اور کیا ہم لوگ اس شرط پر امام کے حضور میں حاضر نہیں ہوں گے، کہیں گے کہ ہماری جاب تھی، ہمارا اسکول تھا، یا کوئی بھی ایسے خدا نہ خواستہ ایسی سیریس ایمرجنسی والوں کے لیے نہیں،
بلکہ ان لوگوں کے لیے جو آ سکتے ہیں، جن کے لیے پاسبل ہے کہ وہ اگر اپنی جاب سے تھوڑا جلدی نکل آئیں یا اپنے اسکول کو تھوڑا جلدی نکل آئیں یا ارلی ڈسمسل کر لیں، یا کوئی بھی ایسی سچویشن کر کے یقینی طور پر اس پروٹیسٹ کو کامیاب بنانے کے لیے اور تمام شیعوں کی آواز کو بلند کرنے کے لیے یقینی طور پر اس پروٹیسٹ میں شامل ہوں گے. اور ہمارے فون کال منتظر ہے کہ ہمیں کون لبیک یا زینب کی آواز دے گا اور کہے گا کہ یقینی طور پر ہم اس پروٹیسٹ کے لیے یہ عمل سر انجام دے رہے ہیں. اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم لوگوں نے کہا کہ شہادت کے لیے تیار ہیں، تو ہمارا یہی کویسچن ہمارے تمام ویورز کے ساتھ بھی ہے کہ کیا آپ شہادت کے لیے تیار ہیں؟ اگر ایسی سچویشن آ جائے، ایسے حالات آ جائیں کہ آپ کو شام جانا پڑ جائے یا کوئی بھی ایسے مقدس مقامات پر جانا پڑ جائے، تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ لبیک کہیں گے؟ اور ہمیں خود کو یہ ٹائم آیا ہے کہ ہم لوگ خود بیٹھ کر اپنی ذات کا انالیسس کریں کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں. جس طرح آئمہ چاہتے ہیں ہم ویسے ہیں یا ہم بالکل دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں. تو یقینی طور پر ہمارے پاس ایک کال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر کمر کیسے ہیں؟ جی شکر اللہ کا. آپ سنائیں. سائمہ ذاکر آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اللہ کا شکر ہے. یہی پروجیکٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے تھے کہ دیکھیں، جب کسی بچے کی برتھ ڈے ہوتی ہے، جب کسی کی کوئی رضا خوشائی ہوتی ہے، تو انسان کو کسی بھی صورت بس نکال کے اپنی زندگی سے وہ ٹائم شارٹ کر کے جانا پڑتا ہے. اسی طرح یہ تو بہت بڑی جو ہماری بیوی ہے، ان کے لیے تو بہت ہی ہماری جان بھی حاضر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جتنی خواتین ہیں انشاءاللہ جو جابوں پر جاتی ہیں، جو ضرور یہ تو کہہ ہی نہیں سکتی کہ ہم نہیں آ سکتے، وہ ضرور چھٹی لے کے ایک دن پہلے ایک گھنٹہ پہلے اور کنیزان زینب اپنے آپ کو کہلاتے ہیں. جب بھی ہم لوگ کہیں جاتے ہیں تو کنیزان زینب کے نام سے بلایا جاتا ہے کہ آپ اس ٹائم پہ ماتم کے لیے جا رہے ہیں یا مجالس کا سلسلہ جاری ہوتا ہے تو ماشاءاللہ اس میں شامل ہوتی ہیں یقینی طور پر. بالکل انشاءاللہ تعالیٰ. اور جتنی میری مومنہ ہیں ضرور انشاءاللہ اس میں شرکت کریں گی، اور جتنی میری سسٹرز ہیں، جتنی میری بہنیں ہیں، جتنی میری جو بچیاں ہیں، انشاءاللہ سب اس میں شامل ہوں گی. لبیک یا زینب کہہ کے آواز بلند کریں گے انشاءاللہ، اور یہ پروٹیکٹ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے. شکریہ انشاءاللہ. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ آپ کی. اور یہ ہم سب کی محبت کا ثبوت ہوگا ہر مومن اور مومنہ کی کرن، کہ جس طرح سے ہمیں یہ کیا کہنا چاہیے، خواہش ہے، حسرت ہے کہ جب موقع ملے ہم اپنی بیوی کے روضے پہ پہنچ جائیں، تو بس اسی کیفیت کو اپنے اندر پیدا کیجئے کہ ہمیں اپنی اس وقت جو ہے نا، ہمیں اپنی بیوی کی محبت میں نکلنا ہے. ابھی یہ میرے بہت اچھی آپ نے بات سنائی کہ ابھی ہم لوگ جو محبت اور عقیدت کا اظہار ہے. ابھی میں یہ شعر پڑھ رہی تھی اور اس میں یہی سوچ رہی تھی کہ بازار کے ہر موڑ پہ زینب نے صدا دی، بازار کے ہر موڑ پہ یہ زینب نے صدا دی، سجاد سے پوچھو میرا عباس کہاں ہے. تو ابھی سجاد سے پوچھو میرا عباس کہاں ہے، تو یقینی طور پر ابھی بی بی زینب سلام اللہ کی ہم لوگ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ آواز آ رہی ہے کہ ہمارے وہ مومن کہاں ہیں جو ہم سے دعویٰ محبت کرتے ہیں، جو ہمارے ہر سال ہمارے زائر بن کے روزوں پر تشریف لاتے ہیں، وہاں پر جاتے ہیں، وہاں ماتم داری کرتے ہیں، وہاں مجلس، ماتم نوحہ، نمازیں، جو بھی عمل سر انجام دیے جاتے ہیں وہاں پر جاتے ہیں. اور یقینی طور پر جس سے ملتے ہیں، جس مومن سے ملتے ہیں، وہ یہی اظہار کرتا ہے کہ کاش ہمیں بھی بیوی کے روزے پر جانے کی سعادت نصیب ہو، کاش ہمیں امام حسین علیہ السلام کے روزے پر جانے کی سعادت نصیب ہو. اسی جوش اور جذبے کے ساتھ جب اگر بیوی کی صدا آ رہی ہے تو کون ہے، کون میرا بھائی یا بہن یا بیٹی یا کوئی بھی دوست ایسا کون ہوگا جو یقینی طور پر اس بات پر، اس آواز پر لبیک نہیں کہہ رہا ہوگا. اور یہ اس لازمی نہیں ہے کہ اگر ہم لوگ یہ ہیوسٹن سے پروگرام کر رہے ہیں یا ہیوسٹن میں یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور ہیوسٹن کے لوگ دیکھیں تو وہ اس پہ کال کریں. آپ اگر آؤٹ آف ٹاؤن ہیں اور آپ کا زیادہ حق بنتا ہے کہ آپ اس پروٹیسٹ پر کال کر کر لبیک ضرور کہیں. ہمارے پاس ایک کال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یاد مدد پھر جواب بخاری عرض کر رہا ہوں نیو جرسی سے. جی میں تو جب آپ یہ باتیں کر رہی ہیں تو میرا دل چاہ کہ میں یہ آپ یہ بھی بتائیں لوگوں کو کہ یہ سمجھیں کہ آپ یہ سمجھ کیا نہیں، یہ میرا ایمان ہے کہ آپ جیسے ہم یہاں نیو جرسی سے نیو یارک جائیں گے وہاں UNO کے سامنے، یا آپ لوگ ہسٹن میں جائیں گے، یہ ایسا ہے جیسے بیوی پاک کے روزے پہ آپ لوگ بے شک بے شک بے شک بالکل صحیح. میرا ایمان ہے کہ شان ملے گا. اور بے شک یقینی طور پر اس طرح نہ ہو کہ وہ کفری والوں کی طرح
Exactly. हुसैन पुकारते रहे और हम वहाँ बैठे रहे, मजबूरियां में हमारा ये काम है, हमारा जॉब है, हमारे ये, हमें चाहिए कि हम सब कुछ छोड़ के, बेशक सब कुछ छोड़ के, घर बार को, बच्चों को भी छोड़ के, लब्बैक या ज़ैनब, लबैक या ज़ैनब, लबैक या ज़ैनब, बेशक बेशक। और यकीनी तौर मेरा ईमान है कि उतना ही स्वाब मिलेगा जितना कि आप बीबी पाक के रोजे पे जा रहे हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और यकीनी तौर पर बीबी आपके इस अमल को उसी तरह कबूल करेंगी जिस तरह एक ज़ाहिर की वहाँ पर ज़ियारत कबूल करती हैं। और यकीनन आप अपने, इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपको जिंदगी और सेहत दे और मौला फजल पाक आपकी तमाम दीनी और जनाबी हस्ती पूरी करे और मेरी पाक शहन ज़ैनब के आज़ाद दुनिया में जहाँ के भी अल्लाह को हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ही आमीन, अल्लाह ही बच्चियों के मौला पर्दे, अल्लाह उन बच्चियों के पर्दे सलामत रखे जो बीबी ज़ैनब के पर्दे को रोती हैं। अल्लाह ही मदद, पीर मौला की मदद। यकीनी तौर पर ब्रदर जवाद आपने वो अल्फाज या वो कैफियत बता दी है कि हर मोमिन की यही कैफियत और यही दर्द होना चाहिए इस प्रोटेस्ट में शामिल होते वक्त। जिस तरह आपने कहा कि उसी ज़ियारत का सवाब नसीब आपको मिलेगा, यकीनी तौर पर यही हम लोग भी यही सोच रहे हैं कि अगर हमने आज लबैक ना कहा तो खुदा न खास्ता, जिस तरह मैंने भी पहले भी कहा अपने प्रोग्राम में और आपने भी यही बात कहा कि शामी और कुफियों वाली सिचुएशन ना हो जाए हमारी, और अल्लाह ना करे ऐसा हो। और हम उम्मीद करते हैं कि हज़ारों लाखों के हिसाब से हमारे तमाम मोमिनीन और मोमिनात बगैर किसी वजूहात के अपने घरों से निकलेंगे, हमारे भाई, हमारी बहनें और ख़ास तौर पर हमारी यूथ ज़रूर इस बारे में बाहर निकलेगी। और हम लोग जहाँ पर रहते हैं हमें अपने दीन के बारे में कितनी आज़ादी है, हम लोग उसके बारे में बेहतर तरीके से जान सकते हैं, हमारे पास वसाइल मौजूद हैं कि कौन है जो इसके बारे में, इंटरनेट के बारे में सर्च करके हर चीज़ निकाल नहीं सकता और हक और बातिल को सेपरेट नहीं कर सकता, लोगों के सामने नहीं बता सकता कि उस दौर की हिस्ट्री में क्या हुआ था। हम मानते हैं कि उस दौर में ये टेक्नोलॉजी, ये चीज़ें मौजूद नहीं थी, मगर अब क्या नहीं है। एक सेकंड हम लोग यहाँ से बात करते हैं और आप लोग न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया से हम लोग को कॉल करते हैं और लबैक कहते हैं। इसी तरह अगर हम लोग एक जगह पर बैठ के, अगर हम लोग मीडिया पे बैठे हैं, इस टाइम टीवी के आगे बैठे हुए हैं, तो हम यकीन करते हैं कि हमें जितने भी व्यूअर सुन रहे हैं वो अपनी जगहों पर बैठकर उन्हीं, अगर आप छोटी जगह पर हैं तो 10 लोग भी हैं तो इसके बारे में ज़रूर सोचें। अगर आप इस तरह सोचना शुरू करेंगे तो जिस तरह मेरे इस भाई की फीलिंग्स थी, जिस तरह वो अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे, यकीन माने इसी तरह तमाम मोमिनीन और मोमिनात की फीलिंग्स होंगी। और इसी फीलिंग के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर लब्बैक या ज़ैनब की सदा बुलंद करें। जिस तरह इस मेरे भाई ने हमें बताया बीबी ज़ैनब के पर्दे के रोने के हवाले से, जाहिर है बीबी की ज़िंदगी के मसाइब इतने ज़्यादा हैं कि हम लोग उनका जिक्र करने बैठते हैं तो वो जिक्र ख़त्म नहीं होता। इतने मसाइब हैं कि मसाइब की लिस्ट इतनी तवील है कि हम लोग, मसाइब है बीबी, वो मसाइब है बीबी के। और अभी क्या है, अभी भी तो मसाइब है बीबी के। अभी आप लोग कहाँ खामोश हैं, तब तो हम लोग सारे दावेदार बन जाते हैं कि बीबी हम लोग आपके लिए जाने हाजिर हैं, हम लबैक या ज़ैनब कहते हैं। मगर अब जब बीबी के मसाइब हैं, खुदा ना खास्ता, खुदा ना हुजर बिन नदी के जो वाक़यात हमने सुने हैं, यकीन माने आपकी रूह लरज़ जाए अगर ऐसी सिचुएशन हम लोग पे आ जाए। और उस दौर में जब बीबी का रोज़ा, बीबी फातिमा ज़हरा का रोज़ा मस्मार किया गया था, तब मोमिनीन और मोमिनात की क्या हालत होगी, क्या कैफियत होगी, उसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है। मगर अभी मेरा जो फर्ज बनता है, मैं जहाँ पे खड़ी हूँ, मेरा ये फर्ज है कि मैं आप लोगों को जगाऊं, इस कैमरे के थ्रू जगाऊं, इमाम बारगाहों में जाके जगाऊं, जिस तरह से भी मेरे से पॉसिबल हुआ। कुछ जितने मेरे पास कॉलर में, मेरे कॉलर आईडी में नंबर थे, मैं सुबह से उनको टेक्स्ट पे टेक्स्ट करी जा रही हूँ और उन सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा आगे फॉरवर्ड करें। और इसी तरह हम लोग मीडिया पे जब बैठते हैं कि अगर आप लोग न्यूयॉर्क में, कैलिफोर्निया में, जहां कहीं पे भी रहते हैं, खुदारा आगे बढ़े। दिस इज द टाइम कि अगर आप लोग नहीं उठे तो खुदा न खास्ता बहुत लेट ना हो जाए हम लोग। और हम लोग अगर इमाम का ज़हूर हुआ तो कहीं खुदा न खास्ता ऐसे लोगों में शुमार हो कि हम भी मौला से मुंह छुपाते फिरें और उनकी तलवार हमारी मुंतज़िर हो। और उम्मीद करती हूँ कि व्यूअर्स ऐसा नहीं होगा और आप हमें कॉल करके लबैक या ज़ैनब की सदा ज़रूर बुलंद करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ कि अगर आपके पास कोई प्रोटेस्ट हो रहा है या कोई ऐसी तकरीबात हो रही हैं जो ख़ास तौर पे बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से हैं, इस टाइम पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से, या जिस तरह मैं सोच रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मजालिस बर्पा की जाएं और गैदरिंग जो ख़ास तौर पे बीबी ज़ैनब के नाम से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनको आपस में बात करें, इसके रोज़े के हवाले से, इसकी अहमियत के हवाले। हमारी जिस तरह ज़ाकिर अहले बैत यहाँ पर मौजूद हैं, इसी तरह तमाम उलमा की जितने भी
ہیوسٹن میں، امریکہ میں، نیو یارک میں، شکاگو میں، کیلیفورنیا میں، کینیڈا میں، جہاں جہاں پر بھی علماء کرام موجود ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ممبر سے بولیں اور بتائیں ویورز کو کہ اس کی اہمیت اور ہمارا اس پر اس وقت بے حوثی کا مظاہرہ کرنا کتنا بڑا نقصان دہ ہوگا. اور بی بی زینب کا مقام، اس کے مقام کے بارے میں تو ہم لوگ وہ یعنی اتنا مقام اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ ہم لوگ اگر ان کے واسطے سے کچھ مانگتے ہیں، بی بی کی چادر کا واسطہ دے کر مانگتے ہیں، تو کیا مجال کہ ہماری دعائیں رد ہو جائیں. وہ ہمارے اعمال ہوتے ہیں جو ہماری دعاؤں کے بیچ میں حائل ہو جاتے ہیں اور ہماری دعا وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. مگر جہاں پر بی بی نے کہا ہے اور امام حسین نے کہا ہے جہاں پر بی بی کا چادر کا واسطہ دیا جائے، مولا غازی عباس کو بی بی چادر کا واسطہ دیا جائے، تو کیا مجال ہے کہ وہ دعا قبولیت کے درجے پر نہ پہنچے. اور اسی امید کے ساتھ ویورز آپ ہمیں کال کریں گے اور لبیک یا زہرا کی آواز ضرور بلند کریں گے. تو جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا کہ ہمارے علماء کرام کا فرض بنتا ہے، ہماری تمام ذاکراؤں کا فرض بنتا ہے کہ اس کے حوالے سے زیادہ لوگوں میں وہ جوش اور وہ جذبہ اور وہ انقلابی باتیں برپا کریں. ہمیں اپنے غم کا اظہار کرنا ہے اس وقت، مجالس برپا کریں غمگین، مطلب یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری بیوی سے ہماری محبت ہے بے شک کہ ہمیں اس کا. اب کل آپ یہ دیکھیے گا ہر انسان کو یہ جواب دینا ہے اپنی شہزادی سے محبت کا. بے شک. اور خاص طور پہ ان پروٹیسٹ میں ظاہری طور پر ہم غمگین حالت میں ہیں. امید کرتے ہیں کہ یعنی ہماری بہنیں جس طرح ہم لوگوں نے بتایا کہ سیاہ لباس زیب تن کیے ہوں گی، ہمارے بھائی سر پر پٹیاں باندھے ہوئے ہوں گے کہ اور لبیک یا زینب کی صدائیں. ایک دفعہ امیجن کریں کہ سعودی کونسلیٹ کے سامنے یہاں پوری اس ویسٹ رحمر روڈ کے سامنے ہزاروں کے حساب سے لوگ کھڑے ہیں اور وہ لبیک یا زینب کی آواز بلند کر رہے ہیں اور فلائرز بانٹ رہے ہیں اور پلے کارڈ دکھائے جا رہے ہیں اور لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جو شام میں ظلم ہو رہا ہے اس میں آپ کی اپنی جو دشمنیاں یا جو اپنے حالات ہیں وہ ایک طرف، مگر ان روزوں کو اگر خدا نہ خواستہ نقصان پہنچا یا ان پر کوئی ایسی آنچ آئی تو یقینی طور پر تمام دنیا کے شیعہ ضرور باہر نکل کر آئیں گے. اور جس طرح بھی میں ذکر کر رہی تھی کہ علماء کرام کی ذمہ داری بنتی ہے، یا ہمارے جتنے بھی اب ہم لوگ اگر ہیوسٹن کی مثال لیتے ہیں کہ ہیوسٹن میں ڈفرینٹ یعنی پاکستان سے مولانا اون نقوی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، مولانا رضی جعفر صاحب یہاں پر موجود ہیں، اور اس طرح دوسرے سینٹروں میں کئی ماشاءاللہ مولانا موجود ہیں. اور آپ کو کیا خیال ہے کہ ان کو کس طرح سے گفتگو کرنی چاہیے اور کیا کیا پیغامات دینے چاہیے؟ تو اس کے بارے میں تھوڑی سی ہمارے ویورز کو بتائیں گے، بی بی زینب کے مقام اور اس کے فلسفے کے بارے میں. جناب زینب کی شخصیت ہماری بی بی شہزادی کے جنہوں نے آج جو یہ دین باقی ہے ہماری شہزادی کی وجہ سے کہ کس طرح سے اپنے خطبات سے شام کو فتح کیا، کوفے کو، کربلا کو بی بی نے فتح کیا. تو بس آج یہ جو پروٹیسٹ آپ لوگ کر رہے ہیں یہ تمام مومنین و مومنات کے سب مل کر اس طرح سے حصہ لیں کہ ایسا انقلاب آئے کہ لوگوں کو احساس ہو کہ ہماری بیوی کا مرتبہ مقام کیا ہے. یقینی طور پر ہمارے ویورز کو ظاہر مجالس کا سلسلہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں مقام زینب، مصائب زینب کے بارے میں بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے. اسلام کو بچانے والی، دین کو پھیلانے والی، ان کا نام بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہے کہ ان کی وجہ سے دین اسلام ہوا اور یہ زندہ باقی ہے. کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی اس ٹائم پہ شہادت کا ہو جانا اور وہ واقعہ وہیں پر ختم ہو جانا اس کو آگے بڑھایا ہے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے. تو اسی امید کے ساتھ کہ ہمارے اس دین کو وہاں تک قائم رکھنے کے لیے ہمارے ویورز، ہمارے دوست، ہماری فیملیز یقینی طور پر ہمارا ساتھ دیں گے اور اس پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور لبیک یا زینب کی آواز ضرور بلند کریں. ہمارے ساتھ اس حوالے سے تھوڑی سی ایک نظم ہے جو میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. حق کے لیے موت بھی آئے تو قبول ہے، حق کے لیے موت بھی آئے تو قبول ہے، یہ محمد کی آل کا پہلا اصول ہے، یہ محمد کی آل کا پہلا اصول ہے. ہم ان کے ڈر سے ماتم شبیر چھوڑ دیں، ہم ان کے ڈر سے ماتم شبیر چھوڑ دیں، یہ تو یزیدیوں کے مقدر کی بھول ہے. ہرگز نہ مٹ سکے گی عزاداری حسین، ہرگز نہ مٹ سکے گی عزاداری حسین، یہ حق کا فیصلہ اور دعائے بطول ہے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل. اور یقینی طور پر جس طرح بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی دعا ہے
کہ یہ ہم لوگ جو شیعہ کمیونٹی ہیں ماشاءاللہ سے، اور یہ لوگ ہم لوگ ظاہر ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی دعا کے نتیجے میں ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ تمام مومنین اور مومنات اس پروگرام میں جو پروٹیسٹ کے حوالے سے ہو رہے ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ ایک دفعہ سے پھر میں ویورز کے لیے ریمائنڈر کے لیے اناؤنسمنٹ کرتی چلوں کہ بی بی زینب، جو کہ ہم لوگ یوم زینب بھی کہہ سکتے ہیں، یوم سیاہ بھی منایا جا رہا ہے، جس طرح سے بھی اس کو نام دینا چاہے، مگر اس میں تمام مومنین اور مومنات کی شرکت لازمی ہے، کیونکہ یہ ایک خاص گروپ یا کسی ایک خاص امام بارگاہ سے ریلیٹڈ بات نہیں ہے، یہ بات ہے تمام اہل شیعہ نے حیدر کرار کی طرف سے، کہ جو شیعہ ہے، جو غمیں بی بی زینب سلام اللہ اپنے دل میں رکھتا ہے، وہ اس دن یقینی طور پر اس پروٹیسٹ میں شامل ہوگا، جو کہ یہ پروٹیسٹ کمنگ فرائیڈے یعنی کل، آج تو جمعرات ہے یہاں پہ، اور کل فرائیڈے کے دن ویسٹ ہیمر روڈ پر، جہاں پر ہم لوگ پہلے جنت البقیع کے حوالے سے بھی پروٹیسٹ، اور یہ دیکھیں کتنے اتفاق کی بات ہے کہ وہیں ماں کا یعنی بی بی فاطمہ الزہرا کے لیے ہم لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں، اور وہاں پر ہی جا کر ہم بیٹی کے روزے کے لیے بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ خدا ایسی سچویشن ہے کہ آپ کی، اگر آپ لوگ اس کو غور سے سوچیں سے یہی ہوتا چلا آ رہا ہے، آپ کے اندر سے رول لرز جائے، آپ لوگ کہیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اس ٹائم پہ، یعنی اس ٹائم دور اور تھا مگر اب دور اور ہے، یعنی آواز ہے، میڈیا ہے، آپ لوگ اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں، حق کی آپ کو دی جاتی ہے، حق کے لیے آپ آواز بلند کیوں نہ کریں ہم لوگ۔ اور جس طرح سے ماشاءاللہ ہمارے پاکستان میں یا دوسری جگہوں پر، یہ خاص پاکستان کی بات نہیں ہے کہ لندن میں، امریکہ میں، جہاں کہیں پہ بھی لوگ سن رہے ہیں، تو وہ لوگ پروٹیسٹ ان ریلیوں کے حوالے سے نکال رہے ہیں۔ جی واپس جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں آسن بول رہا ہوں، اور ابھی آپ نے جو بات کی کہ اسی جگہ پہ بی بی فاطمہ سلام اللہ کا پروٹیسٹ ہوتا ہے، اسی جگہ پہ بی بی زینب سلام اللہ کا پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں ہم، اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ظالم تو وہی ہے نا، اتنے سالوں سے، صدیوں سے ظالم تو وہی چلے آ رہے ہیں، یہ انہی کی اولادیں ہیں جو ابھی بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب یہ فرق یہ ہو گیا کہ انہوں نے اب اپنے جو مائی بابا جو ہیں وہ کسی اور کو بنا لیا، کسی اور کے پپٹس بن کے، ظلم تو یہ، مگر ان کی فطرت کے اندر ظلم تو اسی طرح رچا بسا ہوا ہے، تو اس لیے ہمیں کسی اور جگہ پہ جانے کی ضرورت کیوں پڑے گی، جب یعنی کہ جو ظلم کرنے والا ہے وہ ہمیں پتہ ہے اس کا کہ ظالم کون ہے، تو ظاہر ہے اس کے سامنے جا کے ہم آواز اٹھائیں گے، اور انشاءاللہ جب تک ہمارے یعنی دم میں دم ہے ہم لوگ پروٹیسٹ کرتے رہیں گے، کیونکہ آزاداری بھی ایک طرح کا پروٹیسٹ ہے جو ہم اتنے 1400 سال سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ہم ساری زندگی کرتے رہیں گے، مگر اس وقت آزاداری کا پروٹیسٹ ایک ڈفرینٹ پروٹیسٹ ہے، مگر یہ پروٹیسٹ بی بی کے روزے کے حوالے سے جو ہے اس کی اہمیت تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے، کیونکہ یہ اس وقت کے یزیدوں کے خلاف، اس وقت کے لائنوں کے خلاف ہم لوگ کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ اگر اب بھی ہم لوگ یہ نہیں باہر نہ نکلے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، جیسے آپ نے پہلے کہا کہ لوگ جاتے ہیں شام کے اندر ہر سال، پچھلے 2-3 سال سے جب حالات خراب ہوئے تو نہیں جا رہے، یہ ان سب لوگوں کے لیے ایک میسج ہے کہ وہ لوگ ان پروٹیسٹ کے اندر باہر نکل کے اپنی آواز دنیا کو سنائیں کہ ہم لوگ یعنی کتنے اس سے ہرٹ ہوئے ہیں کہ وہاں پہ جو حالات چل رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ جو آپ نے بات کی تھی، جو حکومت کے ساتھ جو بھی ان کا ڈفرینس ہے، ان کا کوئی بھی ڈفرینس نہیں ہے، these people are, I don't know even understand کہ یہ جو سعودی یا قطر والے ہیں یا کویت والے ہیں، ان کا لین دین شام کے اندر ہے کیا ہے؟ ان کا کوئی لین دین نہیں، وہاں پہ ان کا لین دین صرف یہ ہے کہ وہاں کی حکومت شیعوں کو کھلی اجازت دیتی ہے آزاداری کرنے کی، وہاں پہ آ کے ان کو اپنی عبادات اور جو ہماری جو روزے ہیں ان کے وہ جانے کی آزادی دیتی ہے، ان کو صرف تکلیف یہ ہے، اس لیے ان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ایوری ویئر whatever is happening it's شیعہ دشمنی۔ اس میں زیادہ تر میرا خیال ہے اس میں قطر ہے، دبئی، کون سے ممالک شامل ہیں؟ کچھ سعودی عربیہ ہے، قطر ہے، یہ سب کے سب جو ہے سارے کے سارے، یعنی ہم لوگ کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ مسلمان کو ہی مسلمان مار رہا ہے،
تو وہ جو دوسرا ہم لوگ کے ان مسلک کو یا ان مذاہب کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو وہ یہی کوشچن کرتے ہیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, یعنی ادھر بھی دیکھتے ہیں تو مسلمان کھڑے ہیں اور ادھر بھی آپ لوگ بھی خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں, تو کتنا کنفیوژن میسج دوسرے لوگوں کے لیے جا رہا ہے. نہیں وہ تو دیکھنے کی بات ہے نا کہ یہ وہ جو مسلمان ہیں ہمیں یہ تکفیری ٹولہ ہے جو کہ ہر جگہ پہ ٹیررزم پھیلا رہے ہیں, پاکستان ہو یا افغانستان ہو سب جگہ پہ ٹیررزم یہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو آئی مین دیز آر دا پیپل جو پاکستان کے اندر جو طالبان ہے یا القاعدہ ہے یا آپ کے افغانستان کے اندر القاعدہ ہے, وہی القاعدہ کو سپورٹ کر کے وہ لوگ وہاں پہ لے کے آ رہے ہیں. آئی مین دے آر دا ون, اور اس کو جو ہے دوسری جو سپر پاورز ہیں وہ بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہیں. I mean, this is just like, you know, getting بالکل جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جتنی مرضی سپر پاورز آ جائے, جو مرضی آ جائے, اگر ہم لوگ امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں تو یقین اسی بات پہ ہے کہ اگر وہ 72 ہو کر جیت گئے تھے تو انشاءاللہ اگر ہم بھی تھوڑے سے بھی وہاں پہ باہر نکل آئے جو خاص ایمان رکھتے ہیں اسی اعتقاد اور اسی جذبے کے ساتھ, تو یقین مانے جیت ہم لوگوں کی ہوگی. بہت شکریہ. اور دوسرا پھر میں ایک چیز کہنا چاہتا تھا, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا جو علماء کرام آئے ہوئے ہیں امریکہ کے اندر یا ہیوسٹن کے اندر تو ان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اس حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دے آر پلئنگ دیئر رول ماشاء اللہ, اور ہر جگہ پہ وہ اپنی اسپیچز کے اندر اس کے اوپر ٹاپک کے اوپر بات کر رہے ہیں. میں ساری جگہ پہ گیا ہوں, طریبہ سے لے کے اہل بیت اور مفتیات سب جگہ پہ جو بھی علماء ہمارے آئے ہوئے ہیں دے آر ایون کہ باقی سٹیز کے اندر بھی I mean they are talking about this. So ایسی بات نہیں ہے کہ they are not doing their job, they are mashallah doing great job. اور اسی طرح میڈیا جس طرح رول پلے کر رہے ہیں, so everybody is doing what they can. So اب یہ صرف یہ ہے کہ لوگوں کو ہمارے مومنین اور مومنات کو صرف باہر نکل کے آواز اٹھانی ہے. تو جیسا کہ 2-3 دن پہلے راجہ ناصر صاحب نے ہماری اسی ولایت ٹی وی سے ایک انٹرویو کے اندر بتایا تھا کہ دس از دا لیسٹ وی کین ڈو. ہم لوگ امریکہ یا نارتھ امریکہ میں رہتے ہوئے ہم لوگ جہاں پہ بھی باہر نکل کے آواز اٹھا سکتے ہیں, سعودی قونصلیٹ ہو, کویت کی, قطر کی, یا وائٹ ہاؤس کے سامنے یا یو این کے سامنے جا کے پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, ہمیں باہر نکلنا چاہیے. اور جیسا کہ ابھی اور اس دن کے بعد سے ماشاءاللہ کافی پروٹیسٹ جو ہے آرگنائز ہو گئے, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں گے جو گھر میں بیٹھ کے تو آنسو بہاتے رہے. ہم لوگ اپنی آواز کو بلند کریں گے, اور اس کا جو بھی خمیازہ بھگتنا ہوگا ہم بھگتنے کے لیے تیار ہیں. اور جیسا کہ ابھی بخاری صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ منڈے کے روز کو یو این کے سامنے پروٹیسٹ ہوگا, ٹرائی اسٹیٹ کے لوگوں کو چاہیے کہ وہاں پہ بڑی تعداد میں شرکت کریں ضرور جا کے. اور ہیوسٹن میں جیسے فرائیڈے کو ہے, کینیڈا کے اندر سیٹرڈے کے روز کو پروٹیسٹ کا انعقاد کیا گیا ہے, تو وہ لوگ وہاں پہ بھی جائیں. آئی ایم شیور باقی سٹیز کے اندر بھی, شکاگو والے بھی انشاءاللہ ضرور پروٹیسٹ کے اندر کچھ نہ کچھ کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. خدا حافظ. اور یقینی طور پر ماشاءاللہ ہمارے علماء کرام, یقینی طور پر میں نے بھی ان کو سنا ہے, مگر چھوٹی سی ڈسکشن اسی حوالے سے کی کہ ہیوسٹن میں ہی نہیں خاص طور پر بلکہ پورے نارتھ امریکہ میں یا جہاں جہاں پر بھی میری آواز جاری ہے وہاں کے عالم دین بھی انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ وہ بھی اسی حوالے سے بات کر رہے ہوں گے. ہیوسٹن میں ماشاءاللہ سے ہم لوگوں نے خود مجالس کا سلسلہ سن رہے ہیں, میلادوں کے اندر بھی ایون کہ آپ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے. ہمارے پاس ایک اور کال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. أنا بغيت نتكلم سامية. جی what do you want to say? أنا بغيت نتكلم سامية. Okay. Can you turn off the voice TV? No. جی السلام علیکم. Samia, you speak Arabic? No sister. You can talk in No, English. you speak No, Arabic. no, we can't speak Arabic. You can call Maulana. He can speak Arabic, Persian, and I don't know how many languages now that. After this program. Oh, sister, please turn off your voice TV. کہ ہم لوگ بات کر رہے تھے یقینی طور پر پروٹیسٹ کے حوالے سے, اور ابھی جس بردر عاصم ہمیں بتا رہے ہیں کہ یو این کے سامنے منڈے کو پروٹیسٹ ہے اور اس میں بھی زیادہ سے زیادہ لوگ شرکت کریں. اور شکاگو کے حوالے سے اگر ہم لوگ بات کر رہے تھے تو وہاں پر بھی یقینی طور پر یہ جو خاص جس طرح کہ بسلسلہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں
لوگ جلوس نکال رہے ہیں، اور یہ سالانہ جلوس ہے، ہر سال نکلتے ہیں، اور انہی میں ہو سکتا ہے یا اس کے علاوہ بھی شکاگو میں لوگوں نے کچھ جلوس آرگنائز کیے ہوں اور اس میں پروٹیسٹ کا سلسلہ جاری ہو، تو آپ ہمیں کال کر کے اس کے بارے میں بھی اپڈیٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ شکاگو میں جو جلوس ہو رہا ہے سنڈے جولائی 2013 ایٹ 3 PM، اور علی رضوی سن آف سچے بھائی وہاں سے نوحہ خوانی کر رہے ہیں، جو مجلس خطاب بھی کریں گے. نوحہ خوان میں ان کا نام ہے علی رضوی سن آف سچے بھائی. اور وہاں کی تھوڑی سی انفارمیشن آپ سے شیئر کرتے ہیں. بردر مقصود رضوی، ان کا نمبر ہے 8479101215، اور بردر میر جون علی 77396146663، اور بردر شفیق بدر 6304526950 شکاگو کے نمبر ہیں. اور اگر کوئی ویورز کو وہاں کی انفارمیشن چاہیے ہو تو یقینی طور پر آپ ان نمبرز پہ کال کریں، اور ان بھائیوں سے ہمارے ان جلوس کے حوالے سے، پروٹیسٹ کے حوالے سے جس طرح بھی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں یقینی طور پر ان کے پاس انفارمیشن موجود ہوگی. تو ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے روزے کے حوالے سے اور لبیک. ابھی جس طرح برادر عاصم بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ اب خدا نہ خاصہ ایسے حالات نہ آ جائیں کہ گھر پر بیٹھ کے ہی صرف روتے رہ جائیں. بعض اوقات ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ آپ لوگ گھر پہ ہی مجالس کا سلسلہ جاری ہے اور ہم لوگ گھر پر بیٹھ کے اور موویز دیکھ رہے ہیں، اور یا مجالس کا سلسلہ انہی ٹیلی ویژنوں پہ یا انٹرنیٹ پہ یا کمپیوٹر پہ دیکھ کے اور سن لیا اور کہا کہ ہم لوگوں نے اپنا فرض ادا کر دیا. کہیں خدا نہ خواستہ ہم ایسی سچویشن میں نہ ہوں. اور دوبارہ سے ویور سے درخواست ہے، جس طرح بھی میں دوبارہ پھر پروٹیسٹ کے حوالے سے اناؤنس کرنا چاہوں گی. ہمارا نمبر ہے 8324766253 8324766253، اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اس نمبر پر. اگر آپ کو ہیوسٹن کے پروٹیسٹ کے بارے میں یا کسی بھی پروٹیسٹ کے بارے میں انفارمیشن چاہیے ہو تو یقیناً برادر عاصم نقوی آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں کہ کون سا پروٹیسٹ کب کہاں پر ہو رہا ہے. مگر ہیوسٹن کے پروٹیسٹ کے حوالے سے جلوس کے بارے میں بھی ہم نے بات کی کہ بسلسلہ شہادت امام علی علیہ السلام کے سلسلے میں جلوس برآمد ہوگا ہیوسٹن ڈاؤن ٹاؤن میں، جو کئی سالوں سے یہ اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. اور تمام ماشاءاللہ کئی مومنین اور مومنات اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. ہماری ساری ماتمی انجمنیں بھی اس میں شامل رہتی ہیں، اور جتنے ہمارے مولانا آئے ہوتے ہیں ہیوسٹن میں وہ سب تمام شامل ہوتے ہیں. بلکہ آؤٹ آف ٹاؤن لائک ہیوسٹن سے باہر بھی جتنے چھوٹے چھوٹے شہر لگتے ہیں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ شریک ہو. صحیح بات ہے. تو اور اس سے بڑھ کر عزاداری کا معجزہ کیا ہوگا کہ آپ لوگ کہاں جناب زینب کو چاہنے والے، محبت کرنے والے. بے شک بی بی تو محتاج نہیں ہے کہ ان سے محبت کی جائے، ان کا تو مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے. ہم محتاج ہیں. بے شک. اور بے شک ان کا بیٹا وقت کے امام زمانہ اس وقت موجود ہے. اور یقین جانیے اور جس طرح سے ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ امام زمانہ کے ظہور کے حوالے سے کہ اگر امام کا ظہور ہو جائے اور ہم لوگوں نے اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس حق کو ادا نہ کیا ہوا تو ہم کیسی سچویشن میں گرفتار ہوں گے، کیسی ہم لوگوں پہ کس طرح سے منہ چھپائیں گے امام سے کہ ہم لوگ دعائیں تو بہت کرتے رہے، اگر خدا نہ خواستہ ہمارے گھر میں پرابلم آئی، ہمارے بچوں پر مصیبت آئی تو ہم نے ایک منٹ سے پہلے دعا کی. کرن کربلا والوں کی مثال موجود ہے، عمر سعد ملعون کی بھی مثال موجود ہے، جناب حر کی بھی مثال موجود ہے. بے شک. صحیح ہے نا. تو ہمارے سامنے جو واقعہ کربلا ہے اور آج جو وقت ہمارے اہل بیت کے روزوں پہ جس طرح کیا جا رہا ہے، جس طرح ختم کیا جا رہا ہے، 1400 سال سے یہی ہوتا چلا آ رہا ہے. بے شک. لیکن کوئی ختم نہیں کر سکا. جسے اللہ باقی رکھے اسے کون ختم کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس وقت ہم آواز بلند کریں کہ ہماری عزاداری، ہمارے یہ جو مقدس مقامات ہیں ان کو ضائع نہ کیا جائے، ان کو برقرار رکھنا ہے. یہ ہماری ذمہ داری، آج کے دور کی ذمہ داری ہے. اور یقینی طور پر ہماری ذمہ داری ہے. اور ہم جس طرح سے اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، جس طرح سے چاہتے ہیں، جس طرح سے گڑ گڑا کر انہی کے صدقے میں اپنی اولاد کو مانگتے ہیں، اور اگر ایک ٹائم آ جائے تو اسی اولاد کو ان پر قربان کرنا ہماری ہر پریشانی میں ہمیں عطا کرتے ہیں، بے شک دور کرتے ہیں پریشانیوں کو. بے شک. اور جس طرح سے میں بتا رہی تھی کہ ابھی اگر ہم لوگ انہی کے واسطے سے تو مانگتے ہیں، جب ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہم لوگ خاص طور پر اولاد کا صدقہ مانگتے ہیں کہ اولاد کے لیے دعا کروائی جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ مومنین اس کے لیے اگر پریشان ہوتے ہیں
تو یقینی طور پر شہزادہ علی اصغر کا واسطہ دیا جاتا ہے. صحیح بات ہے. اور اگر یہ زندگی میں موقع ملے کہ اگر آپ کو یہ قربانیاں بھی دینی پڑیں تو ان کے نام پر ان قربانیوں سے بھی یقینی طور پر گریز نہیں کیا جائے گا. اور امید کرتے ہیں کہ لوگ اس پروٹیسٹ کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس میں شامل ہوں گے اور اپنے فریضے کو نبھانے کی کوشش کریں گے. اور ویورز بالکل آخر پروگرام میں اپنا پروگرام کو اختتام پذیر کرتے ہوئے میں دوبارہ سے ایک دفعہ پھر آپ کو اناؤنسمنٹ کے حوالے سے ضرور بتانا چاہوں گی کہ آپ اپنی کوشش کریں کہ ان تمام اناؤنسمنٹس کو ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے اور ای میلز کے ذریعے اور جس طرح سے بھی آپ کے لیے پاسبل ہو سکے. بعض تو ایسے ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنے فرینڈس کو گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ پلان کر کے بھی ایسے ایونٹس پہ, کتنے ایونٹس ایسے ہماری زندگی میں گزرتے ہیں تو ہم لوگ اپنے دوستوں کو, قریبی رشتہ داروں کو کال کر کے اسپیشل بلاتے ہیں. تو اس کو بھی اس کے درجات تو کہیں زیادہ بلند ہیں. یقینی طور پر ابھی جس طرح ہمارے بھائی کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ ہمیں زیارت کا ثواب نصیب ہوگا کہ اگر ہم لوگ اپنے اس عقیدے اور اپنی نیک نیتی کے ساتھ اس پروٹیسٹ میں شامل ہوں. تو اپ کمنگ ایونٹ میں ویورز دس فرائیڈے کو یعنی کل شام 4 بجے سے 6 بجے تک وقت کی پابندی لازمی ہے پلیز, کیونکہ یہ آپ کے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ لوگ ٹائم گزرنے کا انتظار نہیں کریں گے بلکہ ٹائم آنے کا انتظار کریں گے کب 4 بجے اور ہم لوگ وہاں پر اپنی حاضری دیں. اور یقینی طور پر اس کا اجر و ثواب یقینی طور پر تمام مومنین اور مومنات روزے سے ہوں گے. گرمی بھی ہے ہیوسٹن میں تو اس کا اجر و ثواب کی منزلت کتنی بلند ہوگی اس کا ہم لوگ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اور جن کے صدقے میں یہ زندگی ملی ہے, جن کے وسیلے سے ہماری یہ زندگی, یہ سانسیں باقی ہیں, اگر ان کے لیے جان بھی چلی جائے تو اس میں کوئی ذائقہ نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لاسٹ اناؤنسمنٹ, سالانہ جلوس شہادت امام علی علیہ السلام سنڈے کے دن 28 جولائی کو ہیوسٹن ڈاؤن ٹاؤن میں برآمد ہوگا. اور کئی سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے ماشاءاللہ, اور امید کرتے ہیں کہ ہیوسٹن کے مومنین اور جتنے بھی گردنواں کے مومنین ہیں وہ اس میں ضرور زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس شکاگو کی اناؤنسمنٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور آپ کے ساتھ شکاگو کے نمبر بھی شیئر کیے ہیں, تو یقینی طور پر آپ اس سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. اور وہاں کے مومنین اور مومنات بلکہ جو بھی کسی کے لیے بھی پاسبل ہے تو لازمی لمٹ نہیں ہے کہ آپ شکاگو میں رہتے ہیں تو شکاگو کے, اگر میرے پاس ٹائم ہے, اگر میں یعنی سوچ رہا ہوں کہ میں جا سکتا ہوں, میرے لیے پاسبل ہے تو میں کیوں نہیں ہیوسٹن سے بھی جا سکتی ہوں, اس میں کوئی لمٹ نہیں. اور اس کے علاوہ جمعۃ الوداع کی کچھ کی ریلی جو کہ اس کا بھی سلسلہ جو کہ گیلریا ویسٹ ہیمر کے اوپر واقع ہے اور اس ریلی کا سلسلہ جاری ہے, تو اس میں بھی زیادہ سے زیادہ لوگ شرکت کریں. ہمارے پاس کال ہے جی. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم سسٹر. وعلیکم السلام. آپ کا میں پروگرام دیکھ رہی ہوں لیکن یہ کہ میں کبھی کبھی بڑی ڈسپائر ہوتی ہوں, آپ کا ٹائم چینج ہو جاتا ہے. سم ٹائم 7:30 پہ آتا ہے, 6:30 بھی. ہم جلدی کھاتے ہیں, کھانا پکاتے ہیں تاکہ آپ کا پروگرام جلدی سے بیٹھ کے دیکھ سکیں, لیکن آپ کا ٹائم نہیں پتہ چلتا ہمیں نا. بہت معذرت کے ساتھ سسٹر, اور بالکل اب میں اپنے پروگرام کو ختم کر رہی ہوں. آپ کون اور کہاں سے بات کری؟ میں ٹورنٹو سے بات کر رہی ہوں, کوثر بات کر رہی ہوں. میں جلدی گھر آتی ہوں تاکہ میں جلدی سے آپ کا پروگرام دیکھ سکوں بیٹھ کے. بہت معذرت کے ساتھ, مجھے یہ بھی نہیں, میں نے اتنا پروگرام مس کر دیا آپ کا نا. اور اتنا اچھا خوبصورت پروگرام ہے کہ دل خوش ہو جاتا ہے. لیکن اب میں ابھی آ کے میں جلدی کام کیا میں نے کہ میں نے آپ کو پروگرام دیکھنا ہے بیٹھ کے. اللہ اکبر. بہت شکریہ سسٹر آپ کی محبت کا کہ آپ اتنے محبت سے اپنے کام ختم کر کے ہمارا پروگرام دیکھتی ہیں, اور یقینی طور پر یہ لمحات بھی ہم لوگ اپنی عبادت میں ہی سرو کرتے ہیں, اس کا ثواب اس حوالے سے بہت زیادہ ہے. اور معذرت کے ساتھ کہ ہماری ٹائمنگز کے حوالے سے اگر ہم لوگ بات کریں تو لائک ہیوسٹن ٹائم کے حساب سے مجھے معلوم ہے کہ ہمارا 4 to 6 o'clock تک کا ٹائم ہے. آپ ٹورانٹو میں اس کو 7:20 ہوئے ہیں ٹورانٹو میں 7:20 اور لائک 1.5 hours سے ہم لوگ یہ پروگرام کر رہے ہیں, تقریباً 1 گھنٹہ تو ہو گیا بلکہ اس سے زیادہ. آپ 5 to 7 رکھیں. آج کل نیک عمل کے بارے میں میں ہمیشہ اپنے ڈائری میں لکھتی ہوں سارے نا, پلیز. اوکے, انشاءاللہ ضرور ہم آپ کو بہت شکریہ. بہت شکریہ. میں کل پھر دیکھوں گی انشاءاللہ سسٹر, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. خدا حافظ. وقت کے بارے میں یقینی طور پر ہمارے ڈائریکٹر صاحب کے پاس یہ درخواست پہنچ گئی ہوگی, یہ پرابلم جو ہمارے ٹائم کا ہوتا ہے اکثریت میں, تو اس کو ضرور سالو کیا جائے گا. اس پرابلم کی کافی زیادہ ہمارے پاس آگے بھی ویورز ہمارے اس بارے میں ہم سے بات کر چکے ہیں, تو یقینی طور پر اس پر کوئی عمل کیا جائے گا.
جی ویورز، ہم آپ کے ساتھ جمعۃ الوداع کی یوم قدس کی ریلی کے حوالے سے بات شیئر کر رہے تھے. آپ یقینی طور پر اس میں بھی حصہ لیں. اور 8 شوال کے بارے میں جنت البقیع کے لیے یہ پروٹیسٹ کیا جاتا ہے. اور یہ پروٹیسٹ ہیوسٹن میں کئی سالوں سے جاری ہے. اور اس میں میرا خیال ہے ماشاءاللہ جتنے مومنین اور مومنات ہیوسٹن سے بلکہ آسٹن سے ڈالس سے جو بلونگ کرتے ہیں وہ لوگ آلریڈی اس پروگرام میں آ چکے ہیں. اور جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے اور ابھی سن رہے ہیں تو یہ 8 شوال 16 اگست کو آ رہی ہے. اور جنت البقیع کے حوالے سے جو پروٹیسٹ ہے وہ فرائیڈے کے دن ہے. تو امید کرتے ہیں اس میں بھی زیادہ سے زیادہ مومنین اور مومنات شامل ہوں گے. اور جو کل کا ایونٹ ہے اس میں تو یقینی طور پر میرا خیال ہے اب تو یہ گنجائش نہیں رہتی کہ ہم لوگ اپنے ویورز کو جگائیں. جتنی اناؤنسمنٹ یا جتنے حوالے سے بات کر رہی ہوں 4 PM to 6 PM تک انشاءاللہ یہ پروگرام جاری رہے گا. اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کرن کہ کل انشاءاللہ یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے جس طرح ہماری بیوی کی محبت میں ان کے روزے کے چاروں طرف جو ہے مومنین لبیک یا زینب لبیک یا زینب انشاءاللہ اور وہ سڑک پہ اسی طرح جو صدائیں بلند ہوں گی. اور امید کرتے ہیں کہ ایک جگہ پر نہیں، نارتھ امریکہ میں کتنی جگہوں پر کتنی جگہ پر بلکہ امریکہ میں کیا پوری دنیا میں آوازیں بلند ہیں. اور یقینی طور پر ہم بھی اس آواز کا حصہ بنتے ہوئے اس پروٹیسٹ میں ضرور شامل ہوں گے. ویورز، آپ کے لیے اپڈیٹ یہی ہے کہ کل ہم لوگ یہ پروگرام نہیں کر سکیں گے کیونکہ پروٹیسٹ کا ٹائمنگ بھی ہیوسٹن ٹائم کے حساب سے یہی ہے کہ 4 PM to 6 PM. اور اسی ٹائم پہ ہمارا پروگرام نشر ہوتا ہے. اور اسی پروٹیسٹ میں جانے کے لیے، اپنی آواز بلند کرنے کے لیے اور لبیک یا زینب سلام اللہ علیہ کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے ہم لوگ اس پروٹیسٹ میں شامل ہو جائیں گے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اور امید کرتی ہوں کہ ہماری دعائیں ان تمام مومنین اور مومنات اور بہنوں کے ساتھ ہیں، بھائیوں کے ساتھ ہیں کہ جو کل اور بلکہ آنے والے دنوں میں تمام پروٹیسٹ میں شامل ہوں گے. اور جیسے بی بی زینب کی چادر کا صدقہ ہے کہ ہم لوگ شیعہ ہیں، ہمارے لیے اس سے بڑی سعادت کی کیا بات ہے. مگر اس سعادت کو ثابت کرنے کا وقت اب آیا ہے کہ ہم لوگ اس محبت کو ثابت کریں. جس طرح عام زندگی میں لوگ ثبوت مانگتے ہیں کہ آپ ہم سے محبت کرتے ہیں، یہ اسی طرح سچویشن میں ہم لوگ آ گئے ہیں اب کہ اگر ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو کل اس کا ثبوت دینے ہم ضرور اس پروٹیسٹ میں شامل ہوں گے. اور بلکہ جہاں پہ بھی پروٹیسٹ ہوں گے ان سب میں شامل ہوں گے. اسی دعا کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے. بچوں کو عطا کرے یہ اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے. کم سن کو ملے ولولائے اون محمد، ہر ایک جمع کو لی اکبر سجی کر دے. ماؤں کو سکھا ثانی زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے. جو چادر زینب کی عزادار ہے مولا، محفوظ رہیں ایسی خواتین کے پردے. مفلس پہ زر و لال و جواہر کی ہو بارش، مقروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے. غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے. جاتی ہے اگر جہاں تو بے شک چلی جائے، عباس کے پرچم پہ مگر آنچ نہ آئے. اللہ آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.